السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اسلامک اردو بہ نسرین میں۔ ہم لوگ آداب زندگی سیکھ رہے ہیں۔ آداب زندگی میں سونے اور جاگنے کے آداب میں آج ہم لوگ 47 اور 48 پیج سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو خدا کا شکر ادا کیجیے اور اس کو اپنے حق میں بشارت سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اب نبوت میں سے بشارتوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ لوگوں نے پوچھا، بشارت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، اچھا خواب۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں جو زیادہ سچا ہے اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ جب کوئی اچھا خواب دیکھے تو خدا کی حمد و ثنا کرو اور اس کو بیان کرو اور دوست سے ہی بیان کرو۔ اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا حمد و ثنا کرنا چاہیے اور اسی کو بیان کرنا چاہیے جو اچھے دوست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی خواب دیکھتے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیان فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی فرماتے کہ اپنا خواب بیان کرو، میں اس کی تعبیر دوں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ اور 25 درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار حضرت فضل الرحمن گنج مراد آبادی سے سوال کیا ہے کہ کوئی خاص درود شریف بتائے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہو۔ تو فرمایا، کوئی خاص درود نہیں ہے، بس خلوص پیدا کرنا چاہیے۔ پھر کچھ تأمل کے بعد ارشاد فرمایا، البتہ حضرت سید حسن رحمۃ اللہ علیہ کو اس درود کا عمل کارگر ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ خدایا رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر اور ان تمام چیزوں کی تعداد کے مقدر جو تیرے علم میں ہیں۔ اس درود کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے اور درود شریف کو کثرت سے پڑھنا۔ توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ۔ حضرت یزید فارسی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نصیب ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے۔ حضرت یزید نے ان سے ذکر کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت نہیں آ سکتا۔ پھر پوچھا، تم نے خواب میں جس ذات کو دیکھا اس کا حلیہ بیان کر سکتے ہو؟ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، آپ علیہ السلام کا بدن اور آپ علیہ السلام کا قدر و قامت انتہائی متوازن تھا۔ آپ علیہ السلام کا رنگ گندمی مائل بسفیدی تھا، آنکھیں سرمگے، ہنستا خوبصورت گول چہرہ، نہایت بھری ہوئی داڑھی جو پورے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی اور سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھتے تب بھی اس سے زیادہ حلیہ نہ بیان کر سکتے، یعنی تم نے جو حلیہ بیان کیا وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حلیات ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ۔ ہم لوگ اس میں کیا سیکھے؟ اچھا خواب دیکھے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حق میں اس کو اپنے اللہ تعالیٰ
اپنے کو اچھے خواب بتاتے ہیں، اپنے حق میں بشارت سمجھنا ہے اس کو، کیونکہ نبوت میں سے بشارتوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہے۔ جو شخص جتنا زیادہ سچا ہے اس کو خواب بھی اتنے زیادہ سچے ہوتے ہیں، یہ سیکھے ہم۔ اور درود شریف کی کثرت کرنا چاہیے، یہ سیکھے ہم۔ اور جس نے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے وہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھیں، کیونکہ شیطان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا، یہ بھی سیکھے ہم لوگ۔